کی بورڈ بیسکس ماڈیول 1 انپٹ۔ جب ہم کمپیوٹر کو کوئی انفارمیشن مہیا کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کی انپٹ کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو چیز کمپیوٹر کو انپٹ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ہم انپٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ اس سیکشن میں ہم آپ کو ایک اہم انپٹ ڈیوائس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ کی بورڈ بیسکس آبجیکٹیوز۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کی بورڈ کیا ہے، کی بورڈ پر موجود مختلف کیز کون سی ہیں اور ان کیز سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم کاغذ پر کچھ تحریر کرنے کے لیے قلم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر میں کچھ لکھنے کے لیے ہم جو ان پٹ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اسے کی بورڈ کہا جاتا ہے۔ اب آپ مختلف قسم کے کی بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ ہر قسم کے کی بورڈ پر تمام بنیادی کیز موجود ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیز کی لوکیشن آپ کے کی بورڈ پر مختلف ہو۔ یہ وہ کی بورڈ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسے کی بورڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بورڈ ہے جس پر کیز یا بٹن لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کیز کا سائز باقیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی بورڈ ایک عام سے ٹائپ رائٹر جیسا ہوتا ہے جس میں کچھ اضافی کیز شامل ہوتی ہیں۔ کی بورڈ پر لگی ہوئی ہر کی ایک منفرد قسم کی انفارمیشن کمپیوٹر کو دیتی ہے۔ پروسیس آف کی پریسنگ، کی بورڈ کیز کو انگلی کی مدد سے دبایا یا پریس کیا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا یا ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کی اسٹروک کہتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کی بورڈ کی کسی کی کو دباتے ہوئے اس کی کو ایک مرتبہ دبانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کسی کی کو مسلسل دبائے رکھیں گے تو دیکھیں کہ اس کی کا کیریکٹر بار بار لکھا جائے گا۔ کی بورڈ اوور ویو۔ اب ہم آپ کو کی بورڈ کی مختلف کیز کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیز کے اوپر کیریکٹرز لکھے ہوئے ہیں جیسے اے، ایس، ڈی، ایف وغیرہ۔ ان کیز کو الفابیٹ کیز کہتے ہیں۔ کچھ کیز کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1، 2، 3 وغیرہ۔ ان کیز کو نومیرک یا نمبر کیز کہتے ہیں۔ اسی کی بورڈ کے حصے میں کیریکٹر اور نمبر کیز کے علاوہ کچھ اور اسپیشل کیز بھی موجود ہیں جو ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہیں۔ ان کو ہم تھوڑی دیر میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ کی بورڈ کے بائیں جانب اوپر کی طرف اب جو ہائی لائٹڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ESC یعنی اسکیپ لکھا ہوا ہے۔ یہ اسکیپ کی کہلاتی ہے۔ یہ کیز جو اب آپ ہائی لائٹڈ دیکھ رہے ہیں ان کو فنکشن کیز کہتے ہیں۔ ان کے اوپر F1، F2، F3 وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں کی بورڈ کی دائیں جانب 4 کیز نظر آ رہی ہیں جن پر تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایرو کیز کہلاتی ہیں۔ یہ دیکھیے کی بورڈ کے بالکل دائیں جانب آپ کو کیز کا ایک سیٹ نظر آ رہا ہے۔ اسے نومیرک کی پیڈ کہتے ہیں۔ یہ کچھ اور کیز ہیں جو کمپیوٹر پر مخصوص کام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جن کی تفصیل ہم کچھ دیر میں دیکھیں گے۔ کی بورڈ کے دائیں جانب اوپر کی طرف آپ 3 چھوٹی لائٹس دیکھ رہے ہیں۔ یہ لائٹس کی بورڈ کی کچھ خاص کیز کے آن یا آف ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان کی تفصیل ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے۔ کی بورڈ ڈیٹیلز۔ آئیے اب ہم کی بورڈ کی اہم کیز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کیریکٹر کیز، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیریکٹر کیز کے ذریعے ہم مختلف کیریکٹرز یا حروف لکھتے ہیں یا ان پٹ کرتے ہیں۔ اسپیس بار کی۔ یہ دیکھیے اب آپ کو ایک لمبی کی نظر آ رہی ہے۔ اسے اسپیس بار کہتے ہیں۔ اصل میں اس کی کو ہم اسپیس بار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو ایک مرتبہ پریس کر کے چھوڑا جائے تو کسی بھی 2 کیریکٹرز کے درمیان ایک اسپیس یا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں کہ ہم ورچوئل لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے اسپیس بار کی ایک مرتبہ دبائی ہے اور اس کے بعد
یونیورسٹی کا لفظ لکھ رہے ہیں۔ غور کریں کہ دونوں الفاظ کے درمیان اسپیس بار پریس کرنے کی وجہ سے ایک کیریکٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ نمبر کیز۔ دیکھیے، اس طرح نمبرز لکھنے کے لیے ہم ان نمبر کیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں نمبر کیز کہتے ہیں۔ پنکچویشن کیز۔ چونکہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی تحریروں میں پنکچویشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کی بورڈ پر بھی ایسی کیز موجود ہیں جن پر پنکچویشن مارکس ہیں۔ الفابیٹ کیز کے دائیں جانب آپ ان کیز کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہم نے کوما پریس کیا ہے اور اسکرین پر کوما لکھا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم نے فل اسٹاپ کی پریس کی ہے اور اسکرین پر ایک فل اسٹاپ نظر آ رہا ہے۔ ان کیز کے ساتھ ہمارے پاس 2 بریکٹ کیز بھی موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، بریکٹ کی پریس کرنے سے اسکرین پر ایک بریکٹ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک کی بیک سلیش کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے، اس کی کو دبانے سے اسکرین پر جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بیک سلیش کہتے ہیں۔ انٹر کی۔ اب جو ہائی لائٹڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں اسے انٹر یا ریٹرن کی کہتے ہیں۔ اس کی کے اوپر انٹر لکھا ہوا ہے اور ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کی بورڈ پر اس کی کے اوپر خالی انٹر لکھا ہو یا صرف تیر کا نشان بنا ہو۔ اصل میں جب ہم کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر میں کچھ لکھتے ہیں تو ایک لائن ختم ہونے سے پہلے اگلی لائن پر جانے کے لیے ہم انٹر کی کو دباتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ کے دائیں جانب نومیرک پیڈ پر بھی ایک انٹر کی مہیا کی گئی ہے۔ اس کی کا استعمال بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ابھی پہلی انٹر کی کے بارے میں دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے انٹر کی دبائی ہے۔ دیکھیے کہ اس کی کو دبانے سے کرسر اگلی لائن پر آ گیا ہے اور اب ہم جو لکھ رہے ہیں وہ اگلی لائن پر نظر آ رہا ہے۔ ایکسرسائز A1 کیریکٹرز اینڈ اسپیس بار کی۔ آئیے جن کیز کی تفصیل ہم نے ابھی تک دیکھی ہے ان کی کچھ پریکٹس کر لیں۔ آپ کے سامنے ایک اسکرین موجود ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ نیچے والے حصے میں آپ ایک کی بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ اس ایکسرسائز میں آپ نے جو بھی ٹائپ کرنا ہوگا اس کی آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ پر ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ اسکرین کے اوپر والے حصے میں آپ نے ہدایات کے مطابق مختلف کیریکٹرز ٹائپ کرنے ہیں۔ ایکسرسائز کے پہلے حصے میں آپ ویلکم ٹو سی پی ایل لکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ W کی پریس کریں۔ دیکھیے نیچے کی بورڈ پر یہ کی ہائی لائٹڈ ہے۔ پریس W۔ اب ای پریس کریں۔ L والی کی پریس کریں۔ اب آپ سی پریس کریں۔ O پریس کریں۔ اب کی جس پر ایم لکھا ہوا ہے پریس کریں۔ اب E پریس کریں۔ اسپیس بار پریس کریں۔ T کی پریس کریں۔ او والی کی پریس کریں۔ پھر اسپیس بار پریس کریں۔ اب سی پریس کریں P کی پریس کریں۔ اور ایل پریس کریں۔ شاباش! دیکھیے آپ نے ویلکم ٹو CPL لکھ لیا ہے۔ ایکسرسائز 1B نمبرز اینڈ پنکچویشن کیز۔ ایکسرسائز کے دوسرے حصے میں ہم کچھ پنکچویشن کیز کی پریکٹس کریں گے۔ اس میں آپ ڈیٹ اور ٹائم لکھیں گے۔ اس حصے میں بھی آپ کی آسانی کے لیے جو کی دبانی ہوگی وہ نیچے دیے گئے کی بورڈ پر ہائی لائٹ کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ 1 کی پریس کریں۔ دیکھیے نیچے کی بورڈ پر یہ کی ہائی لائٹڈ ہے۔ اب آپ 4 پریس کریں۔ اب جس کی پر فارورڈ سلیش بنی ہوئی ہے وہ پریس کریں۔ اب 0 پریس کریں۔ اب 8 کی پریس کریں۔ اب آپ فارورڈ سلیش پریس کریں۔ 1 پریس کریں۔ 9 والی کی پریس کریں۔ اب آپ 4 پریس کریں۔ اب 7 پریس کریں۔ کانگریچولیشنز! آپ نے 14 اگست 1947 کی ڈیٹ لکھ لی ہے۔ اب جس کی پر کوما بنا ہوا ہے اسے پریس کریں۔ 0 پریس کریں۔ اب 3 پریس کریں۔ جس کی پر ڈیش بنا ہوا ہے اسے پریس کریں۔
2 प्रेस करें, अब 5 प्रेस करें, फिर डैश प्रेस करें, 4 प्रेस करें अब 6 प्रेस करें। और आखिर में फुल स्टॉप प्रेस करें। शाबाश, आपने पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल भी सीख लिया है। कॉम्बिनेशन कीज। क्या आपको मालूम है कि कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज भी हैं जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं। ये कीज बाकी सारी कीज से थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि अगर इनको अलग इस्तेमाल किया जाए तो कोई कैरेक्टर नहीं लिखा आता। इसलिए हम इन कीज को नॉन टाइपिंग कीज कहते हैं, यानी कि वो कीज जिनको दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने 2 कीज मौजूद हैं। इनमें बाईं जाने वाली की नॉन टाइपिंग की है और दाईं जानिब एक आम कैरेक्टर की है। अब आप देखिए कि इन कीज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए हम पहले नॉन टाइपिंग की दबा रहे हैं। अब देखिए कि इसको दबाए रखते हुए हम टाइपिंग की दबा रहे हैं। इसके बाद हम दोनों प्रेस्ड की को छोड़ रहे हैं। यह तरीका इस्तेमाल तमाम नॉन टाइपिंग कीज के लिए है। ऑल्ट कीज, स्पेस बार के दाएं और बाएं जानिब आपको 2 एक जैसी कीज नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कीज पर ALT यानी ऑल्ट लिखा हुआ है। ऑल्ट ऑल्टरनेट का मुखफ़्फ़फ है। इन दोनों कीज को ऑल्ट कीज कहते हैं। ये भी नॉन टाइपिंग कीज हैं जो किसी भी टाइपिंग की के साथ इस्तेमाल हो सकती है। इन दोनों ऑल्ट कीज का काम एक ही है। ये दूसरी ऑल्ट की सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है। यूजिंग ऑल्ट कीज। फर्ज करें कि हमें कोई काम करने के लिए ऑल्ट की को F के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, आपके सामने सबसे पहले हमने ऑल्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम F की दबा रहे हैं। गौर करें कि ऑल्ट की अभी भी दबी हुई है। अब F की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने ऑल्ट और F कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। इस बात का ख्याल रखें कि ऑल्ट की को F के साथ इस्तेमाल करते हुए अगर हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं और उसके बाद F की प्रेस करते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह सिर्फ F टाइप होगा। इसी तरह अगर आप पहले F की प्रेस करते हैं और उसके बाद ऑल्ट की दबाते हैं तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। इस तरह भी सिर्फ F टाइप होगा। इसलिए खास ख्याल रखें कि पहले ऑल्ट की दबाई जाए और इसे दबाए रखते हुए F की दबाई जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। कंट्रोल कीज। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाएं जानिब नीचे कोने में एक की है जिस पर CTRL यानी कंट्रोल लिखा हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये एक और की है जिस पर भी CTRL लिखा हुआ है। हम इन दोनों कीज को कंट्रोल कीज कहते हैं। इन दोनों कीज का काम एक ही है और आपकी सहूलत के लिए ये 2 जगहों पर मुहैया की गई है। कंट्रोल की भी ऑल्ट की तरह नॉन टाइपिंग की है जिसे हम दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग कंट्रोल कीज। देखिए, अगर हमने कंट्रोल की को A के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपके सामने सबसे पहले हमने कंट्रोल की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम A की दबा रहे हैं। गौर करें कि कंट्रोल